اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا راضی، اور اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا، راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میری راضی ہونے کی پہلی علامت ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے۔ جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا، اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے گا اور اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، یہ 2 انگلیاں جیسے ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا، تم رو رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بیٹی بھی نہیں، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو،
تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکل کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور پھر جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن اور سکون آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگ میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے پہ اپنی تیسری نشانی بتائی۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اس کے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم و گرم بستروں میں سویا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کے رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کو بڑا کاروبار دیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دی ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جسے چاہے محبت کرتا ہے اور اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے یا خوش ہونے کی نشانی نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا،
اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ نشانی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، دنیا کے عیش و آرام دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم تم کو آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔